السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاص نیت یا خالص عقیدہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک الدین القیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ دین کیا ہے اور اخلاص دین کیا ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پر اقامت دین کا مطلب ہوتا ہے حکومت بنانا، یعنی مولویوں کی حکومت قائم ہو جائے تو یہ اقامت دین ہے۔ قرآن اس کا مطالبہ نہیں کرتا۔ قرآن میں دین سے مراد عقیدہ ہے۔ مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عقیدہ خالص کرتے ہوئے اس سے دعا کرو، اس کو مانگو۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تمہارے لیے بھی وہی دین مشروع کیا گیا ہے، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی، اور جو آپ کی طرف حکم نازل کیا گیا ہے، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ علیہم السلام کو کی تھی۔ یہ سارے اولو العزم رسول ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے سورہ شورى میں کی۔ ان سب کو اور آپ کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ حکم دیا گیا ہے ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ حکومت میں تفرقے والی بات نہیں، عقیدے میں تفرقے ہوتے ہیں۔ ہر فرقے کا جو بنیاد ہے فرقہ واریت کی، وہ کوئی نہ کوئی عقیدہ ہے اپنا، کسی قسم کا بھی ہو، عقیدے نے ان کو الگ کیا ہوا ہے۔ باقی سب کا خدا آسمان پر ہی ہے۔ ہندوؤں کا خدا بھی آسمان پر ہے۔ ٹنڈولکر بھی سینچری برا کے بیٹ اوپر کی طرف اٹھاتا تھا۔ یوسف یوحنا بھی جب یوحنا تھا تو اوپر اٹھاتا تھا، اور سعید انور بھی اوپر اٹھاتا۔ خدا سب کا اوپر ہے، عیسائیوں کا بھی اوپر ہے، یہودیوں کا بھی اوپر ہے۔ نیچے پھر جا کے کسی نے خدا کا مظہر مختلف بتوں کو بنا لیا، اور بتوں کی تصویریں انہوں نے خدا کی صفتوں کی تشریح میں بنائی، اور پھر شرک شروع ہو گیا۔ اگر اقیم الدین کا مطلب حکومت بنانا ہے تو یہ جو نبی اللہ پاک نے بیان کیے ہیں اس آیت میں، ان میں سے کتنوں کی حکومت بنی ہے؟ نوح علیہ السلام کی حکومت کہاں بنی تھی؟ 80-86 آدمی مسلمان ہوئے تھے ان کی 950 سال کی محنت سے۔ کہاں حکومت بنی تھی؟ کہیں اللہ پاک نے کہا ہے کہ نوح چونکہ حکومت نہیں بنا سکے لہذا ناکام ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی حکومت کہاں بنی تھی؟ وہ اکیلے ہی ایک امت ہیں۔ ان ابراہیم امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم بذات خود ایک امت ہیں
یکسو. عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں حکومت قائم کی تھی؟ 30 سال کی عمر میں سامنے آئے، 3 سال ایک بستی سے دوسری بستی کا سفر کرتے رہے، ٹوٹل کہاں حکومت قائم کی؟ ان کو اللہ پاک ناکام کہتا ہے کہ چونکہ حکومت قائم نہیں ہوئی لہذا ناکام ہو گئے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کی حکومت کہاں قائم ہوئی؟ قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. قید کی حالت میں وادی تیہ میں 30 کلو مربع میل کے اندر جو ہے وہ قوم بھٹکتی رہی 40 سال. وہیں انتقال ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، وہیں اسی قید کی حالت میں انتقال ہوا ہارون علیہ السلام کا. قبر بھی نہیں انہیں پتہ. نبیوں میں مؤکد قبر یقینی ایبسولوٹ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی کسی نبی کی پتہ نہیں ہے. فلسطین میں مختلف انہوں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن وہ پھر بنائی ہوئی ہیں، کنفرم نہیں ہے. کنفرم قبر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کنفرم وحی قرآن کی صورت میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کنفرم سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ آپ کی سنت آپ کی شریعت نے قیامت تک رہنا. وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو یعنی سابقہ رسولوں کو بھی، ان اعبدوا اللہ کہ اللہ کی غلامی کرو، مخلصین لہ الدین. مخلصین لہ الدین، دین کا مطلب حکومت نہیں ہے، نظام نہیں ہے، عقیدہ ہے. مخلصین لہ الدین، اس کے لیے عقیدے کو خالص کرتے ہوئے. حنفاء یکسو، وہ بفرنگ ہوتی ہے نا، سرچ کرنا، وہ سرچنگ نہیں ہونی چاہیے، وہ شک کی حالت ہے. یقین کے ساتھ خدا کے سامنے سر رکھنا چاہیے، یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھانے چاہیے. جب بھی دے گا وہی دے گا، وقت بھی اس نے طے کرنا ہے، مقدار بھی اس نے طے کرنی، وقت سے پہلے نہیں، مقدر سے زیادہ نہیں، عقیدے کو خالص رکھتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا. اللہ پاک کسی بھی شعبے کا کوئی بھی عمل ہو، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو یعنی مالی عبادت ہو، وہ لوگوں کے ساتھ لین دین ہو، اللہ پاک سوائے خالص کے 100% جو اس کی ذات کے لیے کیا جائے اس کے سوا قبول نہیں فرماتے. آپ 99% اللہ کے لیے کریں، 1% کسی کا آپ نے ڈال دیا حصہ تو اللہ پاک وہ 99 بھی چھوڑ دیتا ہے کہ یہ بھی اسی کو دے دو. وہ بہت غیرت مند ہے، شرک برداشت نہیں کرتا. الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اور اس کام کو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کا منہ دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے. کہ یار میرا منہ دیکھو، تو اللہ کا منہ دیکھتے ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس میں نماز کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک اسے اپنا کوئی واقف آدمی پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ آ گیا ہے. مثلا میں کہیں اور نماز پڑھ رہا ہوں شارجہ میں یا عجمان میں، اور اچانک میں دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے یہ وہ ہے جو میرے درس میں آتا ہے، جمعے میں آتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ پہلے تو وہ اپنی وہ جو اس کی کیجول نماز ہوتی ہے بس اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے کبھی ہاتھ ادھر جا رہا ہے، تسبیحات بھی جلدی جلدی ہو رہی ہیں. تو پھر وہ اپنی نماز کو سمارٹ کر لیتا ہے،
اللہ دیکھ رہے ہیں نا یار، یہ تو باقی تو نہیں جانتے نا، اجمان والے کو کیا پتا کہ میں کون ہوں، اس بندے کو پتا یہ قاری صاحب بڑے درس دیتے ہیں، بڑے اللہ پاک کی توصیف بیان کرتے ہیں، یار یہ بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، میں ہی مطلب چلاویں، تو اب میں تھوڑا زیادہ سبحان ربی العالی 3 کی بجائے 5 دفعہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، 7 دفعہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، سبحان ربی العظیم 7 دفعہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، کہ اسے پتا چلے گا واقعی سب قاری صاحب کی نماز ہم سے مختلف۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہاں شرک داخل ہو گیا، اب وہ پہلے 3 دفعہ اللہ کے لیے کہتا تھا، اس نے اس کو 5 دفعہ کر دیا، اگر تسبیح بڑھا لی تو وہ 2 جو اس نے زیادہ کہی ہیں نا وہ اس بندے کے لیے کہیں، 3 تسبیحات اللہ کے لیے تھیں، اس نے ایکسٹرا 2 اس بندے کو دیکھ کر بڑھا دی ہیں، اب وہ بندہ اس میں شریک ہو گیا ہے، اللہ پاک کو وہ پوری نماز قبول نہیں، اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یہ نماز کی ہوگی۔ مالی یہ ہے کہ آپ کسی کو، ہم نے نا حضور کی وہ حدیث ہے نا، من صلی یرائی فقد اشرک، جب حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، تو اس حدیث کے بعد صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس صدقے وغیرہ میں تو چلو بندے کو مشہوری کی کوئی امکان ہے کہ پتہ لوگوں کہ چلو بڑا سخی بندہ ہے، ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ نا آٹے کی وہ بوری تھیلا دیتے ہیں تو باقاعدہ فوٹو بنا کے، کسی بیوہ کو مشین دی تو باقاعدہ فوٹو بنوا کے، اسلامی جماعتیں بھی ٹرک کے اوپر بڑے بینر لگوا کے، صحابہ نے کہا کہ اے من صلی یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریاکاری کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنا نہیں ہے، ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ روزہ ریاکاری کا کیسے ہوتا کہ باہر نکلے تو ہونٹ جناب علی کپڑا مار کے خوب خشک کر لیے، کہیں نہ کہیں کسی طرح تذکرہ کر دیا کہ یار وہ میں جمعرات اور پیر کا روزہ بھی رکھتا ہوں، اس لیے کہا گیا کہ برے حال یعنی روزے کی حالت میں برے حال رہنا مکروہ ہے، بال چپڑ کے رکھو، داڑھی بنا کے رکھو، حشاش بشاش چہرہ رکھو، یتیموں والا نہیں بنا کے رکھنا کہ یار مروا مار دیا اللہ پاک نے روزہ رکھوا کے، بڑی اذیت سے گزر رہا ہوں میں، حشاش بشاش رہو۔ وہ یتیم جو تم منہ بناتے ہو وہ اصل میں تم گلہ کرتے ہو اپنے رب کا دوسروں سے کہ دیکھو میرا خدا کیسا، یار میرا حال کیا کر لیا روزے رکھوا کے اس نے۔ کہا کہ روزے میں برے حال نظر آنا مکروہ ہے، حشاش بشاش رہنا چاہیے۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ تو باقی تو سمجھ لگ گیا لیکن نماز میں شرک کیا ہے؟ اس میں تو بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اس میں شرک کیا ہے؟ یہ آپ نے فرمایا یہ کہ تم نارمل نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں اپنا واقف آدمی نظر آیا، تم نے اپنی نماز کو سمارٹ کر لیا، احسانہ بہترین انداز میں پڑھنا شروع کر دیا، یہ جو سمارٹنس تم نے دکھائی ہے نا، اس کا مطلب ہے تم پہلے جس کیفیت میں تھے اس میں تمہارا یہ نہیں تھا خدا دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اگر بندے کے دیکھنے کا یہ اثر ہے کہ تمہاری نماز سکون میں آ گئی ہے، وہ باڈی جو تمہاری حرکت کر رہی تھی، کبھی ادھر ہاتھ جاتا تھا کبھی ادھر ہاتھ جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ بندے کو دیکھ کے اگر تو یہ یقین رکھتا تھا کہ تجھے خدا دیکھ رہا تھا تو تیری نماز پہلے ایسے کیوں نہیں تھی؟ ایک آدمی تھا اس کے ہاتھ سکون سے رہتے نہیں تھے، صحابہ میں سے غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے بندے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس بندے کے دل میں خشوع ہوتا ہے نا تو اس کے ہاتھ پاؤں ساکت ہو جاتے۔ ہمارے یہاں بھی ایک لڑکا ہے، اس کے ہاتھ کھڑے ہوتے ہی
ایک سیکنڈ کے لیے، کبھی کان داڑھی، کبھی کانوں میں، کبھی چشمہ ٹھیک کرنا، یہاں تک کہ تحیات میں بیٹھے ہو دونوں ہاتھ چھوڑ کے درمیان میں رکھ کے کڑاکے نکالتا ہے، مجھے یہاں آواز آتی، اور مزے کی بات ہے کہ میں جب نہ ہوں تو وہ نماز بھی پڑھانے کھڑا ہو جاتا. کیا ہے ہاتھ ساقط کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو پتہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فتویٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر خارش ہوئی ہے نا تو برداشت کرو، اگر ناقابل برداشت ہے تو ایک انگلی سے خارش کرو، پھر صبر کرو، پھر نہیں صبر کر سکے تو ایک انگلی سے کرو، پھر صبر کرو، نہیں ہوتا زیادہ تکلیف ہے پھر ایک انگلی سے خارش کر لو. تو 4-5 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہماری. بیک وقت اگر تم نے 3 انگلیاں کھڑی کر لی، وہ خارش کر لی ان سے، تو تم نے اپنا وہ جو تھا وہ مینڈیٹ، اس کے بعد وہ کہتے ہیں تمہاری نماز جو ہے وہ مکروہ ہو گئی، ہماری نماز مکروہ ہو گئی، ہمارے ہاتھ ہی نہیں کھڑے ہوتے. بڑی بڑی داڑھی ہے، ایسے کر کے داڑھی کر کے دیکھتے ہیں کہ 2 رکعتوں میں کم تو نہیں ہوگی. خدا کے بندو تم کیا کرتے ہو؟ تو وہ جو سمارٹنیس ہے خدا سامنے ہو اور تمہاری سمارٹنیس نہیں، اس کا مطلب ہے تمہیں یقین نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، خدا تمہارے سامنے نہیں ہے. آپ کو پتہ یہ انسلٹ ہوتی ہے. میں امیگریشن پہ کھڑا تھا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو ابو ظہبی ایئرپورٹ میں تو کالیں آ رہی تھی مختلف رشتہ داروں کی، ابھی انہیں کو پتا تھا. تو میرے ایک کزن ہوتے ہیں شارجہ میں، تو ان کا فون آیا، تو میں نے صرف اسے اتنا بتایا کہ یار میں ایئرپورٹ پہ ہوں، پھر بات کرتا ہوں. وہ جو سامنے بیٹھا ہوا تو اس نے میرا پاسپورٹ اٹھا کے وہاں پھینک دی. میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور تم کسی اور سے بات کر رہے ہو. اب اس بندے کی شان دیکھیں اور خدا کی شان دیکھیں. مجھے سامنے بٹھا کے تم نماز میں بنڈیاں خریدنے چلے گئے ہو، گاڑی کی ٹرائی دے رہے ہو، پاکستان کا سوچ رہے ہو، صرف میری سوچ نہیں. تو یہ توہین ہوتی ہے، یہ نماز نہیں ہوتی. اسی لیے کہنا کچھ لوگوں کی نماز ان کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح اتار مار دی جاتی، لے جا جن نمازوں پہ تمہیں بڑا فخر تھا. خلوص نیت، عقیدہ خالص کرتے ہوئے. اچھا اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی خاطر دیتے ہیں، جیسے فرمایا نا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں دیتے ہیں. جسے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی دعوت کرتے ہیں یا کھانا پکا کے اس کے گھر بھیج دیتے ہیں، جیسے مولویوں کے ساتھ ہوتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ خدا نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے تو فلاں کو کھلا دے، میں سمجھوں گا تو نے مجھے کھلا دیا. دیکھ اللہ کو پتہ ہے کہ جو محبت کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. وہ بندہ پوچھے گا نا جب اللہ پاک قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، تو کہے گا اللہ پاک ہمیں تو یہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے تو کھاتے ہی نہیں، تو کھلاتا ہے. وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. فرمایا تجھے پتا کہ فلاں بندہ بھوکا ہے، اگر تو اسے کھانا دیتا تو وہ کھانا آج میرے پاس پاتا. میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کرنی نہیں ہے، پہلے اللہ پاک اسے اپنے احسانات جتلائے گا، میں نے تمہیں یہ دیا یہ دیا یہ دیا، وہ اقرار کرے گا. اس کے بعد اللہ پاک پوچھے گا تو نے پھر میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تجھے سر کے اوپر سے بھی رزق دیا، پاؤں کے نیچے سے رزق دیا، اور پھر میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے نہیں دیا. تو کہے گا اللہ پاک تو کھاتا نہیں. فرمایا تجھے پتا تھا فلاں بھوکا ہے، اور اگر تو اس کو کھلاتا تو وہ میرے پاس پاتا. میں بیمار تھا تو پتہ کرنے نہیں آیا. اللہ پاک تو بیمار ہوتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں تھا.
فلاں بندہ بیمار تھا، تجھے پتا تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا، تیری میری ملاقات ہو جاتی۔ خدا یہاں ملتا ہے ہر سال جناب علی وہ اکٹھا کر کے وہ جا رہے ہیں جی، کہاں جا رہے ہیں جی؟ مکے مدینے جا رہے ہیں، اور خدا تیرے محلے میں یار تجھ سے مل سکتا ہے تو یہاں کرنا، یہ بیواؤں کو دے۔ زندگی میں ایک حج فرض ہے، ہر سال کھڑکانا فرض نہیں ہے۔ وہ پیسے یہاں بیواؤں کو دو، یتیموں کو دو، دوائیوں کے لیے دو، وہ جو بیچارے وہ شکار ہیں اس کا ملیریا کی وہ قسم میں کون سے جس میں خون یار وہ بلیڈنگ بلڈ چاہیے ہوتا ہے، ڈینگی، آپ اسپتال جائیے، ہولی فیملی جائیے، آپ باہر آپ کو بینچوں پہ بیٹھے ہوئے روتے لوگ ملیں گے، ڈاکٹر نے کہا 18 بوتل چاہیے خون کی، اور ان کے پاس وہ ٹیکسی کا کرایہ نہیں ہے کہیں جانے کا، کہاں سے دیں گے؟ وہ جیاں کر کے آگے باہر بیٹھ کے روتے ہیں۔ وہاں جائیے، خدا وہاں ملتا ہے۔ من احیاھا فکأن احیا الناس کلھا، ایک زندگی بچاؤ گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ وہ ان کو پیسے دو خون کے، لے کے دے دو، نقد نہ دو، ساتھ جاؤ جمع کرواؤ پیسے لے کے۔ 4-5 اسپتال پھرنے پڑتے ہیں اس خون کے لیے، ایک جگہ سے نہیں ملتا۔ اور آگے کرتے کیا ہیں، وہ ایک خون کی بوتل کی 3 بوتلیں بنا دیتے ہیں، اس میں وہ جو ڈرپ والی ہوتی ہے وہ تھیلی ملا کے اس میں ایک کی 3 بوتلیں بنا دیتے ہیں خون کی۔ بندہ خوش ہوتا کہ خون لگ رہا ہے، اور وہ خون لگ نہیں رہا، اس میں پلیٹلیٹس ہوتے ہی نہیں۔ ظلم تو خدا یہاں ملتا ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اگلی شرط کیا ہے؟ وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم آپ کو یہ احسان چڑھانے کے لیے نہیں کر رہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، سمجھ؟ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آپ ہمارا شکریہ مت ادا کرو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اس ہستی کے لیے، تو شکر ہے تم ہو تو تمہیں کھلا کے ہم اس کو راضی کرتے ہیں، تم نہ ہوتے تو ہم اس کی رضامندی کیسے پاتے؟ یہ ہے امتحان۔ یہ غریب اس لیے غریب رکھے گئے ہیں کہ امیروں کا امتحان ہو۔ اس لیے فرمایا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا، اللہ پاک ظالموں کے ظلم کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسوٹی نہ بنا۔ مظلوم جو ہوتا ہے وہ کسوٹی ہوتا ہے نا، رج کے وہ ظلم کرتا ہے اس کا اور اپنی جہنم بھرتا ہے، لیکن اس بیچارے کا بھی تو ککھ نہیں نہ رہتا۔ یہ دعا ہے قرآن میں درج، اور وہ کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، کافروں کا کفر ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسوٹی نہ بنا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، ولا شکورا، اور نہ ہم تھینکس چاہتے ہیں تم سے۔ جب ہم نے کیے ہی نہیں تمہارے لیے تو تمہارے تھینکس کا کیا مطلب ہوا؟ جب یہ ہوگا نا تو پھر جب ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں اس کو سالانہ زکوٰۃ دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اور اب میں پاکستان آئی ہوں تو اس کو 15-20 دن میرے برتن تو دھونے چاہیے نا، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں عقیدہ خالص اور خالص نہیں ہے یہی ثابت ہو جاتا ہے۔ یا جب میں اس کے پاس سے گزروں تو وہ مجھے باجی باجی کرے، سلام کرے، آ کے میرا پتہ کرے، احوال پوچھے، اور اگر وہ سلام نہیں کرتی یا آپ کا پتہ کرنے نہیں آتی تو کہتے اگلے سال زکوٰۃ نہیں دینی۔ پتہ چلا آپ اللہ کے لیے نہیں دے رہے، آپ جی جی کروانے کے لیے دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ دی اور پھر گندم کٹوائی، کوئی نہ کوئی اس سے کام لے لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو قرض دیتے تھے اس کو دیکھ کے رستہ بدلی کر لیتے تھے کہ یہ بندہ اس احسان کے تابع مجھے سلام کرے گا، شکریہ، وہ سلام بھی مجھے قبول نہیں، میں اس کو بھی اوائڈ کرتا ہوں کہ یہ اس احسان کے بدلے کا ہی نہ اس نے کیا ہو۔ اور دوسری طرف جو بندہ لیتا ہے احسان، آپ کو پتہ ہے وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، وہ خلوص سے آپ کو سلام کرتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ آپ اس کے اس سلام کو اس قرض کا یا اس مدد کا عوض سمجھیں گے، اس کا خلوص بھی آپ کے یہاں خالص نہیں ہوگا، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔
وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی جتنا ممکن ہو وہ آپ کا احسان اتار دے. اس لیے کہا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے. اب وہ آپ سے ملتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، یہ سمجھتا کہ یار نہیں، یہ تھوڑے سمجھتا کہ میں پیار سے اس کے ساتھ خلوص کے ساتھ مسکرا رہا ہوں یا ہاتھ ملا رہا ہوں. وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس نے جو مجھے زکوٰۃ دی تھی اس کے بدلے. وہ بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ اس کے شر سے بچو. تو جب ہم گلے کرتے ہیں نا، میں فلاں کے ساتھ یہ کرتا ہوں اور میرے ساتھ یہ کیا، میں یہ کیا، اس نے یہ کیا، رشتہ داروں کے عموماً ہم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اگر خالص کیا ہوتا تو آپ جو تتے توے پہ کھڑے ہیں اور کوڑ رہے ہیں کہ جواباً اس نے اچھا نہیں کیا، اگر خدا کے لیے کیا ہوتا تو آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی. یہ دنیا کی سزا ہے، یہ دنیا کی سزا کہ آپ جل رہے ہیں، آپ پچھتا رہے ہیں کہ میں نے نیکی کیوں کی ہے، کیونکہ بدلے میں مجھے نیکی نہیں ملی. اور جس کے لیے کی تھی، اگر تو نے خالص اللہ کے لیے کی ہوتی تو اس نے تو ضائع نہیں نہ کی، اس نے تو تمہیں جواب نہیں نہ دیا، اس نے تو بدلے میں تمہارے ساتھ برا نہیں نہ کیا. تو پھر تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو نے کیا ہی لوگوں کے لیے. یہ دنیا میں سزا کے تو کوڑے. سوال یہ کہ کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور انسان اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو صلہ ملا ہے؟ جو خدا کو صلہ نہیں دیتے خدا پھر بھی انہیں لے کے چل رہا ہے، وہ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ تجھے صلہ دیں گے؟ تو لوگوں سے صلہ لینے کے لیے کرتا رہا ہے. یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیا لے میرے لیے تو تھا ہی. تو دو چیزیں، ایک یہ کہ دین کا مطلب عقیدہ ہے، مخلصین لہ الدین کا مطلب ہے عقیدہ خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرو. درمیان میں یہ شرط نہ رکھو کہ اگر 6 مہینے میں نہ ہوا تو پھر میں داتا دربار چلا جاؤں. یہ ہوتا نا کہ ایک ڈاکٹر سے آرام نہ آئے تو اب ڈاکٹر تبدیل کر لیتے ہیں. یہ چیز نہ ہو کہ اگر یہ نہ ہوا تو پھر اگلی بار دمڑیاں والی سرکار کو دیکھوں گا. خالص 90 سال مانگنا پڑے تو اسی سے مانگنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، اور مل جائے تو گلا نہیں کرنا کہ کس عمر میں آ کے دیا ہے، بلکہ کہنا ہے الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً دعا کو سنتا ہے. اور 90 سال بعد دیا. اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں. گلا کب دعا جو ہے وہ آرڈر نہیں ہوتی، دعا ہاتھ پھیلانا ہوتا، منگتا ہے، دینے والا کب دیتا ہے یہ وہ طے کرے گا. آپ اگر بلیک میل کریں گے، اسے پینک میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے آقا نہیں سمجھا. نبیوں کو اس لیے دیر سے دیا تھا کہ بعد والے یہ نہ کہیں گے کہ ہم اس لیے مشرک بن گئے کہ ہمیں لیٹ ملا، اتنا عرصہ ہو گیا نہیں دیا، 10 سال بچہ نہیں ہوا تو پھر ہمیں مجبوراً دولے شاہ جانا پڑا. نبیوں کو اس نے ایسی زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں نہیں دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.